ایک بوڑھی عورت نے بادشاہ کے بیٹے پر جادو کر دیا. بادشاہ کا بیٹا بڑھیا پر عاشق ہو گیا, اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, اس بڑھیا کے ساتھ رہنے لگا. بادشاہ نے کہا کہ شادی کے سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا. عالموں کو بلایا کہ میرے بیٹے کو اولاد نہیں ہو رہی ہے, شادی ہو گئی ہے. تو عالموں نے کہا کہ بڑھیا سے تمہارے بیٹے نے شادی کر لیا, اس بڑھیا نے تمہارے بیٹے پر جادو کر دیا, اس بڑھیا کو بیٹا اٹا ہونے والا نہیں ہے, اولاد ہونے والی نہیں ہے. کہا کہ جلدی سے میرے بیٹے کو نجات دو. جیسے ہی جھاڑ پھونک کیا اس کا جادو اتر گیا. جو اس بیوی سے وہ دور بھاگ رہا تھا اب اس سے قریب آ گیا. ابھی یہ دنیا ہم کو حسین لگ رہی ہے, خوبصورت لگ رہی ہے, شیطان کے جادو کا اثر ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہو جائے گی یہ دنیا ہم کو ویران اور قبرستان نظر آئے. ایک مثال ہے, پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک بادشاہ تھا, بلی کے سر پر چراغ رکھتا تھا اور حساب کتاب کرتا تھا. وہ بلی ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی, چراغ لے کر کے بیٹھی رہتی تھی. بادشاہ وزیر سے بولنے لگا, واہ رے بلی, چراغ رکھ دیتا ہوں سر پر, یہ ہلنے کا نام نہیں لیتی ہے, چراغ گرتا ہی نہیں. وزیر نے کہا پہلے امتحان تو لے لیں, تب نہ دیکھیں کہ آپ کی بلی واقعی سر جوڑ کر کے بیٹھتی ہے, چراغ لے کر کے بیٹھتی ہے. تو امتحان کے لیے وزیر آ گیا. اس نے جھولے میں چوہا بند کر لیا, بلی کے سامنے دور بیٹھ گیا. بلی چراغ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. وزیر نے چپکے سے چوہے کا سر نکالا, بلی کو دکھایا. چوہے کا سر دیکھنے کے بعد بلی مچل گئی, چراغ کہاں بلی کہاں. رکھے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے, موت کا دھیان. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں, ذرا دھیان رہے, میں بھی پیچھے. ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ بڑھاپے میں حج کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے, ناظم جلسہ جب آپ کی غلطی کریں گے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ سے غلطی نہ ہو. جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے, جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. گھبرانا نہیں ہے, بالکل صحیح جا رہا ہے. آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کرے گا. شرط یہی ہے کہ دارو چھوڑنی پڑے گی. میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں, میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں. ہمارا جوان اگر دارو چھوڑ دے, میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہو. جوان مر رہا ہے, آخری سانس لے رہا ہے, زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے. فضیل بن عیاض نے کہا بیٹا کون سا گناہ کیا تھا یاد کرو, اس سے توبہ کرو. مرنے کا وقت ہے, آخری وقت ہے, زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے. کہ حضور کوئی گناہ تو مجھے یاد نہیں ہے, ایک گناہ یاد ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر دارو نہیں پیو گے 1 گلاس سال میں 1 بار تو علاج نہیں ہوگا. ڈاکٹر کے کہنے پر سال میں 1 گلاس دارو پیتا تھا, علاج کے لیے, مزے کے لیے نہیں, علاج کے لیے. اس کی نحوست ہے, آخری وقت ہے, زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے. اللہ. ابراہیم بن ادم گزر رہے ہیں, ایک جوان کو دیکھا کہ شراب کے نشے میں الٹا ہوا ہے, پیشاب خانے پر پڑا ہوا, پیشاب کی نالی میں پڑا ہوا ہے. اس کی زبان پاخانے پر ہے اور اس کا بدن پیشاب کی نالی میں ہے. کہنے لگے میرے پروردگار, اس زبان کو تو نے عطا کیا تھا قرآن پڑھنے کے لیے, یہ کتنا بڑا بد نصیب نوجوان ہے کہ اپنے زبان کو دارو سے ناپاک کر کے نالی میں پڑا ہوا ہے. مالک
تو رحمت کی رسی ڈال کر کے اس کو گناہ کی نالی سے نکال دے۔ جلدی سے پانی لیا، اس جوان کے منہ ہاتھ کو دھو دیا، جب ٹھنڈا پانی اس کی آنکھ میں لگا تو اس کو ہوش آیا، نشہ ٹوٹا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ والے گناہگار سے نفرت کرتے ہیں، اس کی غلط فہمی دور ہو گئی، وہ ہاتھ چومنے لگا کہ آج مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ والے گنہگار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس نے اسی وقت توبہ کیا، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے نافرمانی کے ریکارڈ سے اس کا نام نکال دیا۔ رات میں جوان دارو پی کر کے ہے، بوتل ایک طرف، جوان ایک طرف۔ بادشاہ آ گئے، بادشاہ نے زور سے لات ماری اس جوان کو، نالائق کہیں کا، بوتل چڑھا کر کے سو رہا ہے۔ کہا حضور میں اس کا برا نہیں مانتا، یہ بتاؤ کہ آج سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے؟ کہاں نکلا ہے؟ کہا کدھر سے نکلا ہے؟ کہا جدھر سے روز نکلتا ہے۔ کہا کدھر سے روز نکلتا ہے؟ کہا پورب سے روز نکلتا ہے۔ کہا مبارک ہو، سبحان اللہ، میں ضرور گنہگار ہوں، دارو پی کر کے سو رہا ہوں، لیکن سورج اگر پورب سے نکلا ہے تو توبے کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ جگر مراد آبادی کا آپ نے نام سنا ہے، جب مشاعرے میں آتے تھے تو دارو کے ساتھ آتے تھے اور اتنے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ لوگ اٹھا کر کے لے جاتے تھے۔ حضرت تھانوی کے یہاں آئے، کہا حضور میرے لیے 4 دعا کیجیے، میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس کے لیے دعا کیجیے، میرے چہرے پر نبی کی سنت داڑھی زندہ ہو جائے اس کے لیے دعا کیجیے، مجھے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے، حج نصیب ہو جائے اس کے لیے دعا کیجیے، اور حضور میرے لیے دعا کیجیے کہ دارو چھوٹ جائے۔ اللہ والوں کی نگاہ پڑی، حیوان انسان بن گیا، انسان مسلمان بن گیا، مسلمان فرشتہ بن گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ دارو نہیں پیو گے زندہ نہیں بچو گے۔ جگر مراد آبادی سے کہا کہ اگر دارو نہیں پیو گے زندہ نہیں بچو گے، زندہ رہنا ہے تو دارو پینی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ اگر دارو چھوڑ دوں گا تو کتنے سال زندہ رہوں گا؟ کہا 2-4 سال۔ کہ یار دارو پیوں گا 2-4 سال زندہ رہوں گا، خدا الگ ناراض ہوگا اور ہماری جنت الگ برباد ہوگی، آخرت الگ برباد ہوگی، مجھے مر جانا اچھا ہے لیکن اللہ کو ناراض کرنا اچھا نہیں ہے، بغیر دارو کے مر جاؤں گا، یہ مجھے اچھا ہے، یہ مجھے مقدر ہے۔ چلو دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، نیکیاں تیری ترازو میں تولے یا نہ تولے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھولے یا نہ دھولے، نیکیاں تیری آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کہ تیری آنکھ کھولے یا نہ کھولے، اللہ جانے کے۔ مردوں کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا، صرف 3 پیغام عورتوں کے حوالے سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک بات آپ لوگ کان پکڑ کر کے سن لیجئے، اور اگر یاد نہ رہے تو 100 مرتبہ کان پکڑ کر کے اٹھیے گا، بیٹھیے گا، لیکن یہ غلطی مت کیجیے گا، جلسہ میں رات میں عورت کو نہیں بلانا، آوارہ لوگ گھومتے رہتے ہیں۔ رات میں ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اور آپ کی طرف سے میں خود کان پکڑ کر کے کہتا ہوں، آپ لوگ جلسہ کیجئے، شوق سے جلسہ کیجئے، لیکن رات میں عورتوں کو نہیں بلانا، آوارہ لوگ گھومتے رہتے ہیں۔ جب دولت جاتی ہے تو چلی آتی ہے، جب بیٹی کی آبرو جاتی ہے تو کبھی واپس نہیں آتی ہے۔ یہ جلسہ آج ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، ہوتا رہے گا، لیکن اس جلسے کی نحوست سے آپ کی بچی کی اگر آبرو کسی آوارہ نے لوٹ لیا تو کبھی واپس نہیں آئے۔ طریقہ یہ ہے کہ عورت کو بلائیے دن میں،
दोपहर में इस पिंडाल में औरतों को बुलाइए, मर्दों को नहीं। दिन में दोपहर में इस पिंडाल में औरतों को बुलाइए और एक मुकर्रिर को बुला करके औरतों में बात करा दीजिए। जब 4 बज जाए औरतों की यहां से छुट्टी कर दीजिए और रात में नो एंट्री कर दीजिए कि औरत को आना मना है, आने की इजाजत नहीं है। आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगा, वरना आबरू जाएगी, ईमान अलग जाएगा। पर्दे के हवाले से, तालीम के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर और बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे से ज्यादा बेटी को आपको तालीम दिलानी है। रात का सन्नाटा था, माँ ने कहा बेटी पानी में, दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती मैं नहीं मिला सकती, उमर ने मना किया है। उमर यहाँ कहाँ है, पानी मिला दो। कौन देखने के लिए गया? का उमर तो नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। अम्मा मैं पानी में, दूध में पानी नहीं मिला सकती। बेटी निकल करके बाप के पास आई कि अब्बा सो नहीं रहे हो? का तुम्हारे हाथ में तकलीफ है, मेरी नींद आंख से उड़ गई है, इसलिए नहीं सो रहा हूं। कहा कि अब्बा ये बताओ कि मुझसे मोहब्बत है? कहाँ मोहब्बत है? उसी की वजह से तो रात में नींद नहीं आ रही है। कहा अब्बा आप गलती पर हो, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, अल्लाह और गैरुल्लाह की मोहब्बत एक जगह जमा नहीं होती। ईरान से खत आया औरंगजेब बादशाह के पास कि अपनी बेटी को मेरे पास भेजो, उसने मेरे सवाल का जवाब दिया है, मैं उसको मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं, हाथ मिलाना चाहता हूं, गोद में बिठाना चाहता हूं। बेटी हो तो ऐसी बेटी हो, अल्लाह ऐसी होनहार बेटी सबको अता फरमाए। उस बादशाह की बेटी से बादशाह ने कहा, बादशाह की बेटी ने बादशाह से कहा अब्बा हुजूर मुझको इनाम लेने के लिए हिंदुस्तान से ईरान बादशाह बुला रहा है। वो हाथ मिलाएगा, गोद में बिठाएगा, मुंह मांगा इनाम देगा। वो अजनबी है, मैं अजनबी औरत हूं, वो इनाम देगा। मुझे दुनिया तो मिलेगी, मेरा खुदा अलग नाराज होगा बेपर्दगी की वजह से, रसूल अलग नाराज होंगे बेपर्दगी की वजह से। अब्बा हुजूर इस दुनिया को लात मार सकती हूं, खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। बाप आया बेटी के पास, बेटी ने बिस्तर समेट दिया। बाप ने कहा बेटी ये क्या हो रहा है? मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है। तो बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर आप इस बिस्तर के लायक नहीं हो, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है और मैं रसूलुल्लाह की बीवी हूं और आपकी बेटी हूं, आपको रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं है, इस बिस्तर के लायक आप नहीं हो। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। जिस तरह आप दौलत की हिफाजत करते हैं, 2000 का नोट सबसे नीचे, 200 का नोट सबसे ऊपर, 2000 का नोट सबसे नीचे दौलत की हिफाजत करते हैं, उससे बढ़ करके आपको औरत की हिफाजत करनी होगी, औरत को पर्दे में रखना होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बाजार से सौदा हमारी बीवी लाएगी, हम नहीं लाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए ये कहाँ है, ससुराल में है, कहाँ है, पिंडाल में है, सब समझ में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी औरत को आप देखेंगे पैदल चलती है, तो पैदल जब चलती है तो उसके पैर का निशान जमीन पर पड़ जाता है। औरत को पैदल चलते हुए देखिए तो पैर का निशान जमीन पर पड़ा, बालू खेत है, बालू सड़क है, औरत गुजरी है, उसके पैर का निशान जमीन पर पड़ गया।
اس کے پیچھے اگر کوئی مرد آئے اور اس پیر کے نشان پر اگر مرد کا پیر چلا جائے تو شیطان اس عورت کی محبت اس مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہو۔ مہابھارت میں لکھا ہوا ہے جب باپ جوان ہو بیٹی جوان ہو تو ایک ساتھ نہ بیٹھے تنہائی میں، باپ بھی جوان اور اپنی بیٹی سگی بیٹی جوان، تنہائی میں ایک جگہ نہ بیٹھے، بڑے بڑے کا پیر پھسل جاتا ہے، شیطان بیٹی سے باپ کو زنا کرا دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے، بیٹی سے باپ بات کر رہے ہیں، بیٹی باپ سے بات کر رہی ہے، بیٹی اپنی ہے باپ اپنا ہے، باپ کا نام ابو بکر بیٹی کا نام عائشہ۔ نبی آئے تو دیکھا تنہائی میں باپ ہے بیٹی ہے، تو ابو بکر دوسرے کو ساتھ میں لے کر کے جوان بیٹی کے پاس بیٹھا کرو، شیطان دور نہیں ہے۔ حضرت عمر دروازے پر بیٹی اندر، حضرت عمر سے پوچھا گیا حضور آپ دروازے پر ہیں بیٹی اندر ہے، گھر میں بیوی نہیں ہے، بیٹی جوان ہے، میں خود جوان ہوں، تیسرا شیطان ہے، اس لیے جوان بیٹی کے ساتھ گھر کے اندر تنہا نہیں بیٹھا بلکہ شیطان سے بچنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنی بیٹی کو گھر کے کونے میں بٹھائیے، گھر سے باہر نکلے پردے کے ساتھ بھیجیے، میں گارنٹی لیتا ہوں ایمان الگ بچے گا، آبرو الگ بچے گی۔ اگر آپ نے بیٹی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تو ایک وقت آئے گا، امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ آپ کو اپنی بیٹی اپنی بیوی اپنی بہن کو اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے پردے کے رکھیں گے اس کے ساتھ نکلیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی برات کے لیے، دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ کنواری بیٹی جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرمائے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، اپنی بیوی کی لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں دانا پانی سب بند ہو جائے گا، دھیان سے سنیے گا جلدی سے آخری پیغام۔ آپ نے جتنا اچھا جلسہ بنایا، ہم لوگوں کا اپنا روز کا تجربہ ہے، 12 بج جانے کے بعد جلسہ ختم ہو جاتا ہے، تماشا بن جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہوا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، آپ کے جوان بیٹے کو دین دنیا رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے، آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ جسمانی روحانی ہر بیماری سے اس کو شفا عطا فرمائے۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اللہ جزائے خیر دے آپ کو، جیسا بھی سن رہے اچھا سن رہے ہیں۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اچانک آپ سوال کرتے میں بھی پھنس جاتا۔ ساتھ خون آپ کا معاف ہے، آخری پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ شادی ہو گئی، لڑکی نے انکار کر دیا کہ میں میکے سے سسرال نہیں جاؤں گی مگر ایک شرط ہے۔ بارات کھڑی ہے لڑکی کو لے جانے کے لیے، لیکن لڑکی نے ایک شرط لگا دیا، ایک شرط ہے پہلے 2 خاندان کا جھگڑا ختم کرو، اس کے بعد میں میکے سے سسرال جاؤں گی۔ بارات اکیلے لڑکی کے بغیر چلی گئی، لڑکی کا شوہر 3000 اونٹ لے کر کے دوسرے خاندان سے بھیک مانگ رہا ہے، یہ اونٹ لے لو جھگڑا ختم کر دو ورنہ میری بیوی میکے ہی میں رہے گی، سسرال نہیں آئے گی۔ لڑکی کتنی دیندار تھی، سمجھدار تھی کہ 40 سال کا جھگڑا، داہش اور غبرہ کا جھگڑا
40 سال کے 2 خاندان کا جھگڑا 1 گھنٹے میں ختم کر دیا۔ جب پہلی رات بیوی آئی میکے سے سسرال تو شوہر نے پوچھا کہ تم کو کون سا کھانا پسند ہے، کون سا کپڑا پسند ہے، میں وہ کپڑا پہناؤں گا، میں وہ کھانا تم کو کھلاؤں گا۔ تو لڑکی نے کہا جو آپ کو پسند ہے وہی میری پسند ہے، جو آپ کی پسند وہی پسند میری ہے، جو کپڑا آپ پہنائیں گے وہی میرا کپڑا ہوگا، جو کھانا آپ کھلائیں گے وہی میرا کھانا ہوگا۔ ارے اللہ کی بندی میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا اگر میری الگ پسند ہوتی آپ سے ہٹ کر کے تو میں بیوی نہیں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ پہلی رات ہے، لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے، شوہر کے کان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ کان میں کیا کہا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لڑکی کہہ رہی ہے میں میکے سے سسرال آئی ہوں، آپ اپنے بھائیوں سے جھگڑا مت کیجیے گا، میل ملاپ سے رہیے۔ تو کہا آج ہی تو آئی ہو اور سارے گھر کا تم نے ٹھیکہ لے لیا، ہم سے مطلب رکھو، ہمارے بھائی کے بارے میں کچھ مت بولو، ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو کہا نہیں، آپ کو معاف کرنا ہوگا، بھلائی ہماری ہے، فائدہ اپنا، اگر معاف نہیں کرو گے جھگڑا رکھو گے نقصان ہمارا ہے۔ تو شوہر نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اگر تم اپنے بھائی سے جھگڑا رکھو گے تو ہماری اولاد میل محبت سے نہیں رہے گی، اگر تم ابھی جھگڑا ختم کر دو گے ہماری اولاد کا بھی جھگڑا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے لال قلعہ کی تاریخ پڑھی ہے، ایک ملکہ تھی یہاں کی ہندوستان کی، اس کا نام تھا نور جہاں، اور اسی ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا جہانگیر۔ جہانگیر بادشاہ ہے، راجا ہے، اور نور جہاں رانی ہے۔ نور جہاں شیعہ ہے اور جہانگیر بادشاہ سنی ہے۔ تو نور جہاں نے جہانگیر سے کہا کہ تم شیعہ بن جاؤ۔ کہا کہ وہ کیوں؟ کہا تم میرے عاشق ہو، عاشق کو اپنے معشوق کا مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ تو جہانگیر نے کتنا پیارا جواب دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسری بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں دوسری شادی کا بے ارادہ، یہ چینل والے اگر دکھا دیں گے تو پہلی بیوی کی طرف سے دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کتنا پیارا جملہ نقل کیا، اس نے کہا میری جان میں نے تم کو جان دیا ہے، میں نے تم کو ایمان نہیں دیا ہے، ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے سدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ۔ پیغام ختم ہو گیا۔ ہندو مسلمان کے حوالے سے 1 منٹ کا پیغام، اگر آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے دونوں ہاتھ سے یوں جھٹکا مارا، زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگے۔ ہندی اور اردو کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، 1 منٹ میں نکل جائے گا۔ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے رمضان سے پہلے سڑک پر کھڑا بھیک مانگ رہا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی نے کہا یار بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے؟ کہا کہ یار میں تو خاندانی فقیر ہوں، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا، شاہ ہو کر کے بھی گدا ہو کر کے بھی شاہ لکھتا تھا۔ ایک آدمی بھیک دینے کے لیے آیا تو سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے، اسے بڑی شرم آئی، یار میں تو بھیک مانگ رہا ہوں، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا۔
یہ کتنا شریف آدمی ہے، بھیک بھی دے رہا، سر بھی جھکا رہا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، بھائی صاحب وجہ بتا دو۔ بے شرم آدمی تو میں ہوں کہ بھیک مانگ رہا ہوں، سر جھکا کر کے بھیک مانگنا تھا، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں۔ تم تو شریف آدمی ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کتنی پیاری بات کہی، دیکھو یار، تم تو بعد میں بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ نے تمہارے لیے میری جیب میں پہلے پیسہ دے دیا، میرا راستہ کسی اور طرف نکل رہا تھا، خدا نے ادھر بھیج دیا، اللہ نے تمہارے بھیک کے لیے مجھے پہلے پیسہ دیا، تم کو بعد میں کھڑا کیا، اسی کی توفیق سے اسی کا دیا ہوا میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے بھیک دے رہا تھا۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھو نین، نیچے راکھو نین، دینے والا دیوت، دیوت ہے دل رین، لوگ بھرم مجھ پر کریں، یہاں سے نیچے نین، یہاں سے نیچے نین۔ امیر خسرو جا رہے ہیں، پیاس لگی ہے، 4 لڑکی پانی پی رہی، تو کہا بیٹی مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ تو کہا آپ شاعر آدمی ہیں، مسلمان ہو کر کے ہندی شاعری پڑھتے ہیں، اتنے وفادار ہیں، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، جلسہ پھر خراب ہو جائے گا، جلسہ پھر خراب ہو جائے گا، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، ادھر ادھر بایاں دایاں نہیں ہونا ہے، آپ کا جلسہ بایاں دایاں ہو جائے گا۔ 4 لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں، امیر خسرو آئے، کہا پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ کہا کہ آپ شاعر آدمی، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، آپ پہلے شعر پڑھیے اس کے بعد پانی پلائیں گے۔ کہا فرمائش بتاؤ۔ ایک لڑکی نے کہا مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے۔ دوسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخہ پر مصرع کہہ دیجیے۔ تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ اور چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ دارو پی کر کے محرم میں ایسا ڈھول بجاتا ہے کہ دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ 4 لڑکی کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہاتھ کی لکیر کو آپ دیکھیے، یہ لکیر ہے، اس لکیر میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، 81 ہے۔ دوسرے ہاتھ کی لکیر کو آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، 18۔ 18 اور 81 کو ملائیے، کتنے کا عدد بنتا ہے، 99۔ اللہ نے اپنے 99 کا عدد آپ کی ہاتھ کی لکیر میں پیوست کر دیا۔ ایک آدمی ہاتھ چومنے لگا، پوچھنے والے نے پوچھا یار دوسرے کا ہاتھ چوما جاتا، تم اپنا ہاتھ چوم رہے ہو؟ کہا باپ اگر نہ ہو سامنے، باپ کا خط آتا ہے تو بیٹا چومتا ہے، خدا نظر نہیں آتا، خدا کے 99 نام نظر آ رہے ہیں اس لیے چوم رہا ہو۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ہر حال میں خدا کو راضی رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ مصیبت میں رب ذوالجلال سے کو یاد کریں گے، اور راحت میں خوشی میں سسرال کو یاد کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے کتنے ہوشیار داماد ہیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان و شہادت دل کے دل اور زبان کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اس
سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ نبی کی سنت کے حوالے سے دوسرا پیغام تیزی سے نکل رہا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے۔ اللہ اس نظر محبت کو سلامت رکھے، بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یاد رکھیے گا، جس آدمی کے سر پر اور جس عورت کے سر پر چوٹی ہوتی ہے اس عورت کے منہ سے بدبو نہیں آتی۔ جس مرد کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اس کے منہ سے بدبو کی بیماری نہیں ہوتی۔ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، عورت کو سر پر چوٹی نہیں ہے، اس کے منہ کی بدبو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن چہرے پر داڑھی ہے، عورت کے سر پر چوٹی ہے تو منہ کی بدبو نہیں ہوتی۔ سنت کا کمال دیکھیے کہ ایک آدمی نبی کی سنت کو چہرے پر زندہ کرتا ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے اس کی منہ کی بدبو ختم کر دیتا ہو۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو اسلام پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پوچھا گیا آپ اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہا مجھے 80% مسلمان ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا، اس لیے مجھے 80% مسلمان ہندوستان کا مسلمان نظر ہی نہیں آتا، اس کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ اب دور دیکھیے کہ امبیڈکر صاحب اسلام سے محروم ہوئے، کیوں؟ ہم نے نبی کا چہرہ نہیں بنایا، ہم نے نبی کے بال کو زندہ نہیں کیا، ہم نے نبی کی داڑھی کو زندہ نہیں کیا، ہم نے نبی کا لباس نہیں پہنا، ہم نبی کی سنت سے دور رہے، لوگ اسلام سے دور ہو گئے۔